بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام صابر ہے اور میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ ہمارے علاقے کا ایک ایسا گاؤں جسے آج بھی محبت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ کچھ جذبے ہمیشہ ویسے ہی قائم رہتے ہیں۔ کچھ کہانیاں، محبت کی کہانیاں، کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہانی میرے ایک بہت ہی قریبی اور عزیز دوست کی ہے۔ کہتے ہیں سچی محبت قسمت والوں پر ہی مہربان ہوتی ہے اور صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور باقی لوگ تو شاید اس کے احساس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ میں اپنے جس دوست کی بات کر رہا ہوں اس کا نام جمال تھا۔ جمال سے میری بچپن کی گہری دوستی تھی۔ ہم دونوں اسکول کے وقت سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ کوئی بھی ہمیں دیکھتا تو یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ہم دونوں دوست ہیں یا پھر بھائی۔ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ ہمیں بھائی کہا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی جان ہیں۔ لوگوں کی بات سچ بھی تھی، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ نہ تو میں جمال کو کسی تکلیف میں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی جمال مجھے کسی مشکل میں دیکھ سکتا تھا۔ جب ہم لوگ اسکول میں تھے اس وقت ہی جمال کی اماں ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک ہی بھائی تھا اور پھر اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے تایا نے اسے سنبھالا اور سہارا دیا، اور وہ اپنے تایا کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے تایا نے شادی نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی تھی یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ سب لوگ الگ الگ باتیں کرتے تھے۔ کسی کا یہ کہنا تھا کہ اس کے والدین اس کی جوانی میں ہی انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اسی لیے نہ تو خود سے انہوں نے شادی کا خیال کیا اور نہ ہی کسی نے ان کی طرف توجہ دی، جبکہ اپنے سے چھوٹے بھائی کی شادی انہوں نے رشیدہ یعنی جمال کی ماں سے کروا دی اور خود ایسے ہی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے چھوٹے بھائی کی پرورش کرنے کے لیے جان بوجھ کر شادی نہیں کی، جبکہ کچھ کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ آج تک انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ساری زندگی تنہا گزار دی۔ وہ اکیلے تھے اور اب تو بس ایک جمال کا سہارا ہی ان کے پاس تھا۔ وہ جمال کو اپنا سب کچھ مانتے تھے اور اسی لیے محنت مشقت بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے تایا کا دودھ بیچنے کا کام تھا۔ وہ روزانہ گاؤں کے باڑے سے دودھ اکٹھا کرتے اور شہر بیچنے کے لیے لے جاتے۔ وہ فجر کے بعد گھر سے جاتے اور پھر عشاء کے وقت گھر واپس لوٹتے، کیونکہ شہر آنے جانے میں وقت لگتا تھا۔ ایسے میں جمال کا وقت بھی سارا اکیلے ہی گزرتا، یا پھر کبھی محلے کے کچھ دوستوں کے ساتھ، جن میں بھی سب سے پہلا نمبر میرا ہی تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتا۔ مجھے تو پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے اسکول کے بعد میں نے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ مجھے آگے نہیں پڑھنا تھا، یہ میں ابا سے کہہ چکا تھا۔ اگر وہ کہیں گے تو ان کی مرضی سے کوئی بھی کام شروع کر لوں گا۔ اس زمانے میں جو میں نے 10 جماعتیں پڑھ لی تھی وہ بھی غنیمت تھی، اور مجھے بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا مانا جاتا تھا، جبکہ میرے مقابلے میں جمال کو پڑھائی کا شوق تھا، اور ویسے بھی اس کی زندگی میں پڑھائی اور اس کے تایا کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں تو آگے پڑھنے کی سہولت نہیں تھی، اسی لیے وہ ساتھ والے گاؤں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اور میں نے بھی ابا کے کہنے پر کام سیکھنا شروع کر دیا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور کچھ عرصے کے بعد ہی جمال کے تایا سخت بیمار رہنے لگے۔ اس وقت ڈاکٹر کے بجائے زیادہ علاج حکیموں سے کیا جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک بہت ہی جانے مانے حکیم ہوا کرتے تھے۔ جمال نے اپنے تایا کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں میرے تایا کی کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر بھی وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کا علاج کر رہے تھے، لیکن جمال کے تایا کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ دودھ بیچنے کے لیے شہر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک تو راستہ لمبا اور دوسرا ان میں اب کام کرنے کی ہمت کہاں تھی۔ اسی لیے جمال نے اپنی پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے تایا نے اسے روکا تھا اور یہی کہا تھا کہ وہ چند دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اپنا کام دوبارہ سنبھال لیں گے، اس کے لیے اسے پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ جمال کا کہنا تھا کہ اس کے تایا نے ہمیشہ اس کا خیال کیا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور اب جبکہ انہیں ان کی ضرورت ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ اپنے تایا کے لیے اپنی خواہش تو کیا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر اس دن کے بعد سے جمال نے اپنے تایا کی جگہ دودھ بیچنے شہر جانا شروع کر دیا۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے تایا کا انتقال ہو گیا۔ جمال کے لیے یہ صدمہ کم نہیں تھا، کیونکہ اس کے تایا ہی اس کی کل کائنات تھے۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک اپنے ماں باپ اور ہر رشتے کی صورت میں اپنے تایا کو ہی اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس کا تایا ہی اس کی زندگی کا ایک واحد رشتہ تھا جو اس کے پاس تھا،
اور اس نے اسے بھی کھو دیا۔ وہ جاتے جاتے اس کے تایا نے اسے وہ راز بتا دیا جو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ یہ راز انہوں نے جاتے ہوئے جمال کو بتایا تھا، کیونکہ جمال سے میری گہری دوستی تھی، وہ کوئی بھی بات مجھ سے چھپاتا نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے مجھے بھی بتانا شروع کیا کہ اس کے تایا نے شادی کیوں نہیں کی تھی۔ جمال کا کہنا تھا کہ جب اس کے تایا بیمار رہنے لگے تھے تو اس کا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا اور وہ ان سے کافی ساری باتیں کیا کرتے۔ باتوں ہی باتوں میں ایک دن اس نے ایسے یہ بات پوچھ لی کہ انہوں نے کسی کا ساتھ کیوں نہیں اپنایا، انہوں نے ساری زندگی تنہا گزار دی، کیوں انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی؟ کیا کچھ لوگ کہتے تھے، کیا وہ سچ تھا؟ جبکہ اس کے تایا کا کہنا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ نہیں جانتے، نہ ہی جاننا چاہتے ہیں۔ ان کے تایا نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ کسی سے محبت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا وہ لڑکی انہیں مل بھی جاتی، انہوں نے اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کی تھی اور ان کے ماں باپ اس پر راضی بھی ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی ساتھ والے گاؤں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک میلے میں اسے دیکھا اور دیکھتے ہی اس کی آنکھیں انہیں پسند آ گئیں اور وہ انہیں آج تک نہیں بھولے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئے کہ کسی اور لڑکی کی طرف انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ سے بات کی، وہ راضی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد ہی اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، لیکن قسمت نے یہاں آ کر ان کا ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جاتے، خبر ملی کہ اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اچانک اسے کیا ہوا تھا اور کیا نہیں، یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تایا کا کہنا تھا کہ یہ خبر سنی تھی کہ انہیں ایسا لگا کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی، اور وہ دن آخری دن تھا جو شاید وہ یہ خبر سننے سے پہلے انہوں نے جی لیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ بس اپنی زندگی صرف گزار رہے تھے، جی نہیں رہے تھے۔ اتنے سالوں میں بھی انہیں دوبارہ کسی لڑکی سے کبھی محبت نہیں ہوئی۔ ان کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی اور سے شادی کر لیں۔ جب شادی ہو گئی اور اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے تو اسے بھی بھول جائیں گے، لیکن دایا کا کہنا تھا کہ وہ آنکھیں کبھی ان کے سامنے سے ہٹی ہی نہیں، اس کے علاوہ انہیں کبھی کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو کیسے کسی اور کو اپنا لیتے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی باقی کی ساری زندگی تنہا گزار دی، کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، کبھی کسی کی خواہش کی ہی نہیں۔ جمال نے مجھے اپنے تایا کی کہانی بتائی تو ہم دونوں اس بات پر کافی حیران ہوئے کہ کیا واقعی کسی سے سچی محبت کر سکتا ہے انسان، اتنی سچی کہ اگر وہ نہیں ملا تو کچھ نہیں چاہیے۔ مثلاً ہمارے سامنے تھی یہ مثال، لیکن اس وقت ہمیں اس چیز کا مطلب سمجھ نہیں آیا، مطلب مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن جمال کو کچھ عرصے کے بعد اس چیز کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ اس کے تایا نے اپنی محبت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوئی بھی یہ کہانی سنتا تو یہی کہتا کہ ان کو ان کی محبت نہیں ملی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خوش قسمت انسان تھے کہ انہوں نے اپنے آخری وقت تک دل میں اپنی محبت کو محفوظ کر کے رکھا۔ یہی ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان کے دل سے ان کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ اگر ہو جاتی تو پھر محبت کہاں رہتی؟ وقت کا کام ہے گزرنا، اور اس کے بعد بھی وقت گزرتا رہا۔ جمال بالکل خاموش رہنے لگا، وہ مجھ سے بھی کم کم باتیں کرتا، پہلے کی طرح نہ تو وہ ہنستا اور نہ ہی اس نے کبھی میرے ساتھ کہیں جانے کی خواہش کی۔ اس سے پہلے تو گاؤں یا آس پاس میں لگنے والے ہر میلے میں ہم لوگ ساتھ جایا کرتے تھے۔ تایا کے بعد تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا، وہ بھی اپنے تایا کی طرح صبح صبح ہی دودھ لے کر شہر کے لیے نکلتا اور عشاء کے بعد گھر واپس لوٹتا۔ میں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، اسی لیے اس سے زیادہ ملاقات نہ ہوتی۔ کبھی کبھار وقت نکال کر میں اس سے ملنے کے لیے چلا جاتا۔ ایک دن اسی طرح جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی چمک تھی جو تایا کے جانے کے بعد میں نے آج دیکھی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے چہرے کی چمک کے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ ہے۔ جب میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ آج جب وہ شہر سے دودھ بیچ کر آ رہا تھا تو جہاں پر ہمارا گاؤں شروع ہوتا ہے وہیں پر ایک بہت بڑا پیپل کا درخت ہے۔ وہ درخت کافی سال پرانا ہے، ہم نے بچپن سے اسے دیکھا اور سنا بھی تھا۔ وہ کافی سالوں سے اسی جگہ موجود ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں جا کر منت مانگنا شروع ہو جاتے اور وہاں پر اپنی منتوں کے دھاگے باندھ آتے۔ جمال کا کہنا تھا کہ آج جب وہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکی موجود ہے جس نے کالے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی۔ وہ اس درخت کے پاس موجود تھی، شاید
وہ منت کا دھاگا باندھنے کے لیے وہاں آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے صرف آنکھیں ہی دیکھی ہیں، اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج اسے سمجھ آ گئی کہ اس کے تایا نے کس طرح کسی کی آنکھیں دیکھ کر پوری زندگی اس کے نام کر دی۔ اس وقت مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، مجھے صرف اتنی سی بات سمجھ آئی تھی کہ اس نے رات کے وقت وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا۔ میں نے یہی دیکھا تھا کہ کوئی اپنی مراد لے کر وہاں گئی ہوگی۔ اس میں اتنی خوشی اور حیرانی کی کیا بات ہے؟ جبکہ جمال کا کہنا تھا کہ وقت آنے پر مجھے بتائے گا کہ اس میں کون سی خاص بات ہے۔ اسی طرح باتوں باتوں میں نے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی اور اسے یہی کہا تھا کہ کہیں وہ وہاں منت کا دھاگا باندھنے تو نہیں پہنچ گئی سکینہ، جبکہ میری بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج کے بعد میں اس کے سامنے اس لڑکی کا نام نہ لوں، کیونکہ وہ اسے ذرا پسند نہ تھی۔ ناپسندیدگی کی وجہ اس لڑکی کا میرے دوست کے لیے پسندیدگی تھا۔ سکینہ ہمارے گاؤں کے چودھری کی بیٹی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی انسان اگر کسی ایسے انسان کو ناپسند کیسے کر سکتا ہے جو اسے پسند کر سکتا ہو۔ سکینہ جہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ پورے گاؤں کی لاڈلی تھی، وہاں اور سب کی پسند بھی ایک طرح سے تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گاؤں میں جتنے بھی نوجوان تھے، اگر کسی سے بھی یہ پوچھا جاتا کہ کیا سکینہ کسی کو ناپسند ہے یا نہیں، کیا وہ اس سے شادی کرنا پسند کرے گا یا نہیں، تو سب کا جواب نہیں ہوتا سوائے ایک شخص کے، اور وہ جمال میرا دوست تھا، جسے وہ لڑکی کبھی بھی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ وہ اسے پسند کرتی تھی۔ اس وقت میں اس کا نام سنا تھا کہ میرے دوست کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ جب میں نے جمال سے اس کی ناپسندیدگی کی وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے ناپسند نہیں کرتا، لیکن وہ اسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے کیونکہ وہ اسے محبت کرنے پر مجبور کر رہی ہے، اور محبت کسی سے زبردستی نہیں کی جاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مانتا ہے کہ وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، لیکن کیا محبت میں کبھی خوبصورتی دیکھی گئی ہے؟ محبت تو دل سے کی جاتی ہے، اس میں خوبصورتی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ محبت اس سے نہیں ہوتی جو خوبصورت ہو، بلکہ جس انسان سے محبت ہو جائے ہمارے لیے وہ سب سے خوبصورت بن جاتا ہے۔ ہماری محبت ہی اسے سب سے خوبصورت اور انمول بنا دیتی ہے۔ اس کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ میں لاجواب ہو جاتا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ سکینہ اچھی لڑکی ہے اور اسے پسند کرتی ہے، اس میں کیا حرج ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے اور اپنا گھر بسا لے۔ ویسے بھی اس کی زندگی میں اب کوئی رشتہ تو باقی رہا نہیں، لے دے کر ایک تایا جی تھے جو کہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ آخر کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی تھی، تو کیوں نہ اس سے کر لی جاتی۔ جبکہ جمال کا کہنا تھا کہ اس نے ابھی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں، وہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے لیکن سکینہ سے کبھی نہیں۔ یہ اس کی ضد تھی یا پھر کچھ اور، میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے سکینہ پر ترس آتا تھا کیونکہ اکثر وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں جمال کو سمجھاؤں، اسے بتاؤں کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے اور وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ کہہ دے تو اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنے کو تیار ہے۔ لیکن دکھ تو سارا اسی بات کا تھا کہ وہ اسے کچھ کہتا ہی نہیں تھا، اور جب بھی اسے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اس طرح سے اسے نظر انداز کر کے چلا جاتا جیسے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں، اور اپنا جانے اس نے کون سے خوبصورت آنکھوں والی لڑکی دیکھ لی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ امید نظر آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سکینہ کی قسمت جاگ جائے اور اس کی دعائیں رنگ لے آئیں، لیکن اب جب میں نے اس کے چہرے کی چمک دیکھی، وہ بھی کسی اور کے لیے، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سکینہ کی امیدوں پر بہت جلد پانی پھرنے والا تھا، اور وہ کون پھیرنے والی تھی اس کا ابھی تک مجھے پتا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے میری ملاقات جمال سے نہ ہوئی۔ ایک ہفتے کے بعد میں جب دوبارہ اس سے ملا تو اس کے چہرے کی خوشی اور چمک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اسے ایک لڑکی اچھی لگی ہے۔ جمال کا کہنا تھا کہ جب وہ دودھ بیچنے شہر جاتا ہے اور واپسی پر آتا ہے تو وہ لڑکی اسے اسی پیڑ کے پاس نظر آتی ہے۔ روز کی طرح اس نے کالی چادر لپیٹی ہوتی ہے اور صرف اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ دور سڑک پر جاتے جمال کو اندھیرے میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی روشنی جلا دی ہو، کوئی چراغ جلایا ہو۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ جانے کیوں وہ لڑکی اسے اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر وہ رات کے وقت وہاں کیوں موجود ہوتی ہے۔ ایسی کون سی منت ہے جو مانگنے کے لیے وہ وہاں آتی ہے۔ جمال کی ساری باتیں سن کر میں نے اسے یہی کہا تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ سیدھا جا کر اس لڑکی سے بات کرے
اور اسے پوچھ لے کہ وہ کون ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا اور جمال کا کہنا تھا، وہ لڑکی اس گاؤں کی نہیں لگتی۔ تو آخر پھر وہ کون تھی، کہاں سے آتی تھی؟ جبکہ جمال کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے جمال سے یہی کہا کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے، دیکھے اور اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرے۔ 2 دن بعد جب دوبارہ میری جمال سے ملاقات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ اس کا نام مہربانو ہے اور وہ ساتھ ہی بنی ایک چھوٹی سی بستی میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات اس کی منت کی تھی تو اس کا کہنا تھا کہ اس لڑکی نے کہا ہے کہ انسان کے دل میں جو بھی منت مراد ہو اسے کسی کو بتایا نہیں کرتے، ورنہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور پھر اس دن کے بعد سے جمال اکثر مجھے اس کی باتیں بتاتا۔ وہ روز اسی وقت جمال کو وہیں پر ملا کرتی۔ جمال اسے بتا دیا کرتا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ لڑکی بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میرا تو اس کو یہی مشورہ تھا کہ وہ اس کے گھر رشتہ بھیجے اور اس سے شادی کر لے، جبکہ جمال کا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ تھا۔ اسی وقت سکینہ میرے پاس آئی اور اس دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جمال سے شادی کر کے رہے گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور پھر مجبوراً مجھے اسے یہ بھی بات بتانی پڑی کہ جمال کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اب تو اس سے ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ سکینہ نے یہ بات سنی تھی کہ غصے سے تن فن کرتی اپنے گھر کو چلی گئی۔ کیونکہ وہ چودھری صاحب کی لاڈلی تھی اسی لیے وہ اس کی کوئی بات ٹالتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ جمال سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور چودھری صاحب نے جمال سے اس بارے میں بات بھی کی، جبکہ جمال نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا، جبکہ چودھری صاحب کو یہ فیصلہ بالکل بھی پسند نہ آیا۔ وہ تو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اور اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب جمال ایک دن اپنے گھر سے نکلا اور گھر واپس نہ آیا۔ مجھے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ جب میں اس سے ملنے اس کے گھر گیا تو پڑوسی سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے گھر آیا ہی نہیں۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ آیا ہی نہ ہو؟ وہ تو کبھی بھی 2 دن تو کیا 1 دن بھی اپنے گھر سے باہر نہیں رہا۔ میرے علاوہ اس کا کوئی خاص دوست بھی نہیں تھا کہ جس کے پاس چلا جاتا۔ اس کے رشتہ داروں کو بھی میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ آج تک اپنے کسی رشتہ دار کے گھر نہ گیا، تو ایسے میں وہ 2 دن سے کہاں ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کا آس پاس کے گاؤں میں بھی پتہ کروایا، لیکن کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس وقت میری پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ شہر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ ابا کا کہنا تھا کہ کچھ دن انتظار کر لو اور پھر اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر میں شہر جا کر اس کے بارے میں چھان بین کروں گا۔ 1 ہفتہ اسی طرح سے گزرا مگر وہ نہ آیا۔ تب میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے لازمی شہر جاؤں گا۔ رات ہو گئی اور جس وقت میں نے ارادہ کر رکھا تھا میں نے اپنا سامان باندھ کے رکھ لیا۔ صبح سویرے ہی مجھے شہر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ابا سے میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک میں اس کا پتہ نہیں لگاؤں گا میں گھر واپس نہیں آؤں گا، جبکہ ابا میری یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے تو مجھے جانے سے روکا تھا اور نہ ہی جلدی آنے کا کہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جمال سے میری دوستی بہت گہری ہے۔ میں اسے دوست سے زیادہ اپنا بھائی مانتا ہوں، اسی لیے اسے کسی بھی مشکل میں اکیلا چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دن میں نے آخری دفعہ جمال کے گھر کا چکر لگایا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ واپس آ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر زور سے اسے گلے لگایا، اسے ساری باتیں پوچھی کہ آخر وہ پچھلے 1 ہفتے سے کہاں تھا۔ میں نے اسے کہاں نہیں تلاش کیا، جب اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کا ایسا راز جو شاید وہ میرے علاوہ کبھی کسی کو بتا نہ پائے۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی، آخر ایسی کون سی بات تھی؟ اس نے تو آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، تو پھر یہ راز کہاں سے پیدا ہو گیا جو کہ مجھے معلوم نہیں تھا؟ اس وقت جمال نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ شہر سے دودھ بیچ کر گاؤں واپس آ رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، اور وہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری کے لوگ تھے۔ انہوں نے اسے جا کر ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کی حامی نہیں بھرے گا وہ نہ تو اسے باہر نکلنے دیں گے اور نہ ہی اسے کھانا اور پانی دیا جائے گا۔ جمال بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اس نے بھی صاف کہہ ڈالا کہ وہ مر تو سکتا ہے لیکن کبھی بھی ان کی بیٹی سے شادی کے لیے ہاں نہیں کر سکتا۔ جمال کا کہنا تھا وہ پہلے تو شاید ان کی بیٹی سے شادی کر لیتا،
لیکن اب جب کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور ایسے میں وہ کسی دوسری لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ بہت جلد اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ 2 دن اس اندھیری کوٹری میں بند رہے گا اور وہ بھی بھوکا پیاسا، تو خود بخود اسی محبت کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے گا اور وہ ان کی بیٹی سے اس لڑکی کو بھول کر شادی کر لے گا اور ہاں کر دے گا۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اسے اپنا داماد بنا کر اپنے گھر رکھیں گے، اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے، بس وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے۔ لیکن جمال نے انکار کر دیا۔ وہ اسی کوٹری میں بند تھا، بھوکا پیاسا، نہ اسے کھانا دیا گیا نہ پینے کے لیے پانی، لیکن وہ بھی اپنی بات پر قائم تھا، اپنی محبت سے پیچھے ہٹنے والا تو نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ دل میں مہربانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب اسے ایسا لگا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہے، جمال اسے اپنا خیال ہی سمجھ کر مسکرایا تو بدلے میں وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جو لے کر وہ اس کے پاس آئی اور اس نے لا کر جمال کے سامنے رکھی۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا یہ اس کا خواب تھا یا خیال، یا پھر وہ حقیقت میں اس کے سامنے تھی؟ اور اس وقت جو اس نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو جمال اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ کوئی بھی ایک دفعہ اگر اسے دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ جمال کا کہنا تھا کہ اس دن پہلی دفعہ اس نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس نے اس کا نام لے کر اسے پکارا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس اندھیرے کمرے میں وہ اچانک سے کیسے آ گئی۔ کیا وہ کوئی پری تھی یا پھر کوئی جادوگرنی؟ جب مہربانوں کا کہنا تھا کہ وہ نہ تو کوئی پری ہے، نہ ہی جادوگرنی، نہ ہی کوئی انسان، بلکہ وہ ایک جن ذاتی ہے۔ اور اسے جیسے ہی خبر ملی تھی کہ جمال کو ان لوگوں نے اس کمرے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی بھوکا پیاسا، تو وہ فوراً اس کے لیے کھانا لائی۔ جمال نے جب وہ کھانا کھایا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے اس کمرے سے باہر نکال سکتی ہیں، جبکہ جمال نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جب تک ان لوگوں کو یہ ثابت کر کے نہیں دکھا دیتا کہ اس کی محبت سچی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا، اور پھر چاہے وہ لوگ اسے ساری زندگی اس قید میں بند کر کے ہی کیوں نہ رکھیں، اسے منظور ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس طرح اپنی محبت کی سچائی کا یقین دلائے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ وہ لڑکی اسے روز کھانا دینے کے لیے آ جاتی اور وہ اسے کھا لیتا۔ جب دیکھنے والے اس بات پر حیران تھے کہ ایک انسان ایک ہفتے سے بھوکا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے۔ جب یہ بات چودھری صاحب کو معلوم ہوئی اور وہ جمال سے بات کرنے کے لیے آیا، جب پوچھا تو جمال نے ان سے کہہ دیا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے آ جاتی ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ چودھری صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اس قید خانے میں تو کوئی پرندہ بھی نہیں آ سکتا، تو پھر ایک لڑکی کیسے یہاں پہنچ سکتی ہے؟ اس دن انہیں جمال کی محبت پر یقین آ گیا اور انہوں نے اسے قید خانے سے رہائی دے دی۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمال کو اسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جس سے وہ اس قدر گہری محبت کرتا ہے، جس کے لیے اس نے قید کو بھی قبول کر لیا، اور وہ یہ ساری رکاوٹ توڑ کر بھی اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس دن میرے سامنے یہ راز کھلا تھا کہ میرا دوست جس لڑکی سے بے پناہ محبت کر بیٹھا ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذاتی ہے۔ میں نے جمال سے یہی کہا کہ وہ اس سے کیسے شادی کرے گا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، کوئی جن زادی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسی سے ہر حال میں شادی کرے گا۔ اور بس اب تو ایسا لگتا تھا کہ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں اور میرے دوست کو اس کی محبت بہت جلد مل جائے گی۔ جمال نے مہربانوں سے اس بارے میں بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ جمال سے ابھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ جن زادی ہے، اور ایک انسان سے شادی کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو اسے ہر حال میں پوری کرنی ہوگی، اور جب وہ ساری شرائط پوری کر دے گی تو اس کے بعد ہی وہ جمال سے شادی کرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہ سارے کام سر انجام دینے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور جیسے ہی وہ یہ سارے کام کر لے گی تو جمال سے فوراً شادی کر لے گی۔ اس دن کے بعد سے جمال نے بھی اپنے آپ پر گھر پر بہت توجہ دینی شروع کر دی۔ خوبصورت تھا وہ ہمیشہ سے ہی تھا۔ سکینہ کے علاوہ بھی گاؤں کی زیادہ تر لڑکیاں جمال کو ہی پسند کرتی تھیں، لیکن جمال ان میں سے کسی بھی لڑکی کو نہ تو نظر اٹھا کر دیکھتا، نہ ہی کسی لڑکی میں اپنی کوئی دلچسپی ظاہر کرتا۔ میں اسے بچپن سے جانتا تھا، اس نے کبھی کسی لڑکی پر دھیان نہیں دیا سوائے مہربانوں کے، جبکہ سکینہ جو گاؤں کی ہر لڑکی سے یہی کہا کرتی تھی کہ یہ خوبصورت نوجوان تو اسی کا ہے اور اسے ہی ملے گا، تو ساری لڑکیاں رشک کرتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکینہ جو چاہے حاصل کر سکتی ہے اور اس کے لیے جمال کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔
وہ ایک امیر گھر کی لاڈلی بیٹی تھی، جبکہ جمال اس گاؤں کا ایک غریب سا لڑکا۔ اور تو اور سکینہ بھی کسی سے کم کہاں تھی، کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ایسے میں جمال بھلا اسے کیوں انکار کرتا؟ لیکن وہ انکار کر چکا تھا، اور یہی بات سکینہ کو سب سے زیادہ اندر ہی اندر تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے ابا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اسے یہی کہا کہ محبت میں زبردستی نہیں کی جاتی۔ ہم کسی کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی جائیداد تو چھین سکتے ہیں، لیکن زبردستی ہم کسی کا دل نہیں چھین سکتے، نہ ہی کسی کے دل میں زبردستی جگہ بنا سکتے ہیں۔ جمال نے اپنی محنت کرنی شروع کر دی تاکہ وہ مہربانوں کے آنے تک اپنے گھر کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر لے، جہاں پر وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں۔ میرا دوست بہت خوش تھا، اس کی خوشی دیکھ کر میری خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ اس کی خوشیاں ہمیشہ برقرار رہیں۔ مجھے نہیں یاد تھا کہ زندگی میں کبھی میرے دوست نے کسی چیز کی اتنی شدت سے خواہش کی جتنی اسے مہربانوں کے ساتھ کی خواہش تھی۔ جمال مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ اگر مہربانوں اس کی زندگی میں آ گئی تو وہ زندگی کی ہر کمی اور ہر محرومی کو بھول جائے گا۔ اسے ایسا لگے گا کہ اس کی زندگی بھر کی کمی کا ازالہ ہو گیا۔ اسے زندگی بھر میں جو محبت نہیں ملی تھی وہ اسے مل گئی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا جب ایک رات جمال بہت خوشی میں گھر واپس آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مہربانوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اس نے وہ کام کر لیا جو اسے کرنا تھا۔ اب اس کی اور جمال کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں اور وہ اس سے شادی کر سکتی ہے۔ جمال کا کہنا تھا کہ اس کے قریبی لوگوں میں سے صرف میں ہی تھا اور مجھے ہی اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ مہربانوں کی خواہش پر شادی اسی جگہ تھی جہاں پر وہ دونوں ہر روز ملا کرتے تھے، اور وہی جگہ تھی، وہی درخت جہاں پر جمال نے پہلی بار مہربانوں کو دیکھا۔ میں نے اپنے دوست کی خوشی کے لیے اس جگہ کو اچھی طریقے سے سجا دیا۔ کچھ دیے جلا کر میں نے اس جگہ کو روشن کر دیا اور اپنے دوست کے ساتھ اس کی شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گیا۔ میں نے اپنے دوست کی پسند کو زیادہ تو نہیں، بس ایک جھلک دیکھا۔ وہ سرخ جوڑے میں چہرے پر گھونگھٹ ڈالے وہاں موجود تھی، جبکہ جمال بھی سفید جوڑا پہن کر بالکل تیار تھا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایسی شادی دیکھ رہا تھا جس میں ایک انسان کی شادی ایک جن ذاتی سے ہو رہی تھی، لیکن کیونکہ جمال اسے پسند کرتا تھا اسی لیے میں اس کی خوشی میں خوش تھا اور مطمئن تھا۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ مہربانوں بھی اس سے محبت کرتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ دونوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ دونوں کا دل کا روح کا تعلق تھا، یہی کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ مہربانوں اور جمال کی شادی ہوتی میرے دوست کو اس کی محبت مل جاتی۔ آندھی چلنا شروع ہو گئی، اتنی تیز آندھی کہ مجھے تو اس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آندھی سب کچھ اڑا کر لے جائے گی۔ مجھے تو اس کے تھمنے کا انتظار تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد بالکل ایسے ہو گیا جیسے یہاں پر کوئی آندھی تھی ہی نہیں۔ جب میری نظر ساتھ بیٹھے جمال پر گئی تو وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا وہ تیز آندھی اس کی مہربانوں کو اس سے بہت دور لے گئی، اتنی دور کہ وہ شاید چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ مجھے تو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے اسے گھر چلنے کے لیے کہا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، وہیں پر اس کا انتظار کرے گا، کیونکہ وہ جاتے ہوئے اسے یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہیں پر واپس آئے گی۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے تو اس کا کہنا تھا اس بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ وہ میرے ساتھ گھر چلے، لیکن اس نے میری ایک بات نہ مانی۔ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے رات کے اس ساتھ وہیں پر رک گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے مجھے ساری بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ رات کو خواب میں مہربانوں آئی تھی۔ اس نے جمال کو بتایا کہ اس کی ماں نے اسے لے جا کر قید کر دیا ہے۔ اس کی ماں ایک چڑیل ہے، اور ایک بری چڑیل جو کبھی بھی اسے جمال سے شادی نہیں کرنے دے گی۔ اس کی ماں اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ اس کی ماں کو ساری چڑیلوں کی سردار بننا ہے اور اس پر حکومت کرنی ہے، اسی لیے اسے بہت ساری طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت کے ساتھ اسے کچھ جن کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ جن اس کی مدد ایک ہی شرط پر کرنے کے لیے تیار ہے کہ اگر مہربانوں اس کی شادی اس سے کروا دے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اور اسے وہ مقام دلانے کے لیے تیار ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں نے اسے یہاں سے لے جا کر قید کر دیا۔ مہربانوں کا کہنا تھا کہ وہ بے بس ہے، وہ اپنی ماں سے کم طاقتور ہے اور اپنی ماں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ جلد از جلد اس قید سے رہائی حاصل کر لے، اور جیسے ہی اس کو وہاں سے رہائی ملے گی تو فوراً اس کے پاس آ جائے گی۔ جمال کا کہنا کہ وہ تو اس کی طرح اس کے پاس جا بھی نہیں سکتا، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی ماں نے اسے کہاں پر قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے جمال اپنے گھر نہیں گیا، وہ اسی درخت کے پاس دن رات گزارا کرتا ہے۔ میں اس سے کچھ بھی پوچھتا ہوں تو وہ یہی کہتا ہے کہ وہ یہیں پر اس کا انتظار کرے گا،
جب تک وہ آئے گی نہیں وہ یہاں سے جائے گا نہیں۔ میں روز اپنے دوست سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں، لیکن زیادہ وقت اس کے ساتھ گزار نہیں سکتا۔ مجھے اپنے کچھ ضروری کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے دوست کی حالت پر ترس آتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ جب بھی آئے گی وہ اسی کے پاس آئے گی، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ یہاں چھوڑ کر گئی تھی تو وہ اسے یہیں ملے گا۔ اب میں پوری طرح سمجھ گیا کہ میرے سمجھانے کا یا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی میری بات نہیں مانے گا۔ میں بس دعا کرتا تھا کہ جو بھی ہو اس کے حق میں اچھا ہو۔ لیکن اس طرح ایک دن جب میں جمال سے ملنے گیا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آئے۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ رات خواب میں مہربانوں سے ملنے آئی تھی، بہت رو رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ اس کا کہنا تھا شاید وہ کبھی بھی اپنی ماں کی قید سے رہائی حاصل نہیں کر سکتی۔ جمال کا کہنا تھا کہ مہربانوں نے اس سے یہی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کبھی اس سے مل نہ پائے۔ ساتھ ساتھ مہربانوں نے یہ بھی کہا کہ وہ واپس چلا جائے اور اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرے اور اسے بھول جائے۔ اس کی زندگی میں کوئی مہربانوں بھی تھی، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جان گئی ہے کہ اس کی ماں کبھی بھی اسے جمال کا نہیں ہونے دے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے بچپن سے اسے اسی لیے تو سنبھال کر رکھا تھا کہ وقت آنے پر اپنی بیٹی کو قربان کر کے اپنا مقام حاصل کر سکے، اور وہ کیسے اتنی آسانی سے اسے جانے دے سکتی تھی۔ اس دن میں نے اپنے دوست کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جمال کا کہنا تھا کہ وہ اس لیے نہیں رو رہا کہ مہربانوں سے نہیں ملی، بلکہ وہ تو اس لیے رو رہا ہے کہ اسے جس حال میں دیکھا ہے وہ دیکھ نہیں پایا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جمال کا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے اسے ایک اندھیرے کمرے میں زنجیروں میں جکڑ کر بند کیا ہوا ہے، جو چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ وہ بے بس ہے اور میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہی بات اسے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ اب تو میرے پاس اپنے دوست کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں اس سے کیا کہتا کہ اس کی مہربانوں سے مل جائے گی یا وہ اس کی چڑیل ماں اسے یہاں آنے دے گی؟ تو یہ دونوں تسلیاں ہی جھوٹی تھی کہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات مجھے بھی سمجھ آنے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود میں بھی اسے سمجھانے کی کوشش کر کے اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ آ جائے گی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور محبت کرنے والوں کو کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں ایک نہ ایک دن ضرور ملیں گے۔ جبکہ میری یہ بات سن کر جمال پھیکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ محبت کیا چیز ہے۔ میں جو یہ کہا کرتا تھا کہ جمال کے تایا نے اپنی ساری جوانی کسی لڑکی کے نام کر دی، اگر وہ کسی اور سے شادی کرتے تو ممکن تھا اسے بھول جاتے، لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ جس سے محبت ہو جائے پھر اس کا نعم البدل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب محبت ہو جائے تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے ساری زندگی وقف کر دی جاتی ہے، تو وہ کم لگتی ہے۔ میں کبھی اپنے دوست کے پاس رک جاتا تو کبھی اسے چھوڑ کر اپنے کام پر چلا جاتا۔ اب بس یہی کر سکتا تھا۔ اگر بات میرے اختیار میں ہوتی تو میں اس کی مہربانوں کو اس سے ملا دیتا، مگر یہ تو کسی کے بھی اختیار میں نہیں تھا، اور مہربانوں کی یہ قسمت کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ آخر قسمت کہیں نہ کہیں یہ سوچ بیٹھی تھی کہ دونوں کا ملنا ناممکن سی بات ہے۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور جمال کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں جب بھی اس سے ملنے جاتا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آتے، اور وہ روز مجھے اپنا خواب سنایا کرتا اور بتاتا کہ اس کی ملاقات مہربانوں سے ہوئی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اس کی جدائی سے زیادہ اسے تکلیف میں دیکھ کر جلتا ہے۔ اس کی ماں کی قید پر کیے جانے والے ظلم پر اس کا دل تڑپتا ہے۔ میں نے اسے گھر جانے کی کوشش کی کہ تم گھر چلو تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا اور واپس آ جائے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اس نے تو کہیں بھی جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ نہ تو اسے کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کچھ اور، اسے عشق ہوا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں خاموش ہو جاتا۔ اس سارے واقعے کو 10 دن گزر گئے تھے۔ جب ایک دن میں اپنے کام میں مصروف تھا تو محلے کا ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کا کہنا تھا وہ جمال سے ملنے اس درخت کے نیچے گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ اس نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھا ہی نہیں۔ مجھے تو اس کی بہت فکر لگی رہتی تھی۔ میں اپنے سارے کام چھوڑ کر بھاگا۔ میں اسے اچھے سے جانتا تھا کہ جمال کو شام کے وقت بالکل بھی نیند نہیں آتی اور وہ کبھی بھی نہیں سوتا۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتا تھا کہ شام کے وقت اس کا دل بہت بے چین ہو جاتا ہے، سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ اس کو بخار تھا اور اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے شور مچا دیا۔ کسی نے اسے جگایا کیوں نہیں؟
تو آج کیسے ممکن تھا کہ شام ہونے والی تھی اور وہ سو رہا تھا؟ میں فوراً بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میرا دوست ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ تو ایسی نیند سو گیا تھا کہ اسے شام اور دن میں کچھ فرق ہی نہیں پتہ چلتا تھا۔ وہ شام کے وقت سو رہا تھا، یہاں دن کے وقت یہ ہمیشہ کی نیند تھی۔ دن رات اور شام اسی میں اپنے سب سے عزیز اور قریبی دوست کو کھو چکا تھا۔ جمال کا انتقال ہو گیا تھا۔ رات کو ہی اس کی تدفین وغیرہ کر دی گئی، کیونکہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی قریبی تھا ہی نہیں جس کا انتظار کیا جاتا۔ اسی لیے جیسے ہی شام کو یہ اطلاع ملی تو رات کو دفنا دیا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ محبت کی یہ کہانی اب ختم ہو گئی، لیکن ایسا صرف مجھے لگتا تھا۔ ایک دن اسی طرح میں نے رات کے اندھیرے میں اپنے کسی کام سے واپس آ رہا تھا کہ میری نظر اسی جگہ پر گئی۔ میں نے دیکھا وہ درخت، اس کے آس پاس بہت سارے دیے جلائے گئے ہیں۔ گھر واپس آ گیا۔ اس رات خواب میں جمال مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی مہربانوں سے مل گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ٹھیک کہتا تھا کہ محبت کرنے والوں کو کبھی کوئی جدا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کھیل صرف ایک لمحے کا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میری آنکھ کھلی تو وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس بات کو کافی سال گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد میں شہر آ گیا، یہاں آ کر بس گیا، لیکن ابھی تک میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو اس درخت کے پاس اپنے دوست سے ملنے جاتا ہوں۔ آج بھی اس درخت کے نیچے رات کے وقت دیے جلتے ہیں، جو کہ کوئی نہیں جلاتا۔ وہ محبت کے دیے ہیں اور وہ اسی طرح جلتے رہیں گے۔ لوگ اس جگہ کو محبت کے نام سے جاننے لگے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی کہ رات کے وقت یہاں پر جمال اور اس کی پری کے نام کے دیے جلتے ہیں، انہی کے لیے جلتے ہیں۔ آج بھی وہ درخت موجود ہے۔ لوگ آج بھی اپنی منتوں کے دھاگے لے کر اس درخت کے ساتھ باندھتے ہیں اور پھر اپنی مرادوں کے پورے ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ زیادہ تر تو وہاں پر محبت کرنے والے ہی جاتے ہیں، کہ یہ بات کافی سال پرانی بات ہے۔ اسی لیے اس بات کی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا سوائے میرے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ جمال کو کس سے محبت ہوئی تھی۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ کوئی پری تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک جن زادی تھی، لیکن پری سے کم نہ تھی۔ اس کی محبت کی کہانی سے صرف میں واقف تھا، لیکن پھر بھی اس جگہ کو جمال اور اس کی پری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر محبت کے دیے جلتے رہتے ہیں۔ میں اپنے دوست کو آج تک نہیں بھول پایا۔ اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر آ کر یہاں آ کر بس گیا۔ اس کے باوجود بھی میں آج پھر اپنے دوست کی قبر پر جاتا ہوں، جو کہ اس درخت کے نیچے ہے۔ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، اور اب مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ محبت لازوال ہوتی ہے۔ محبتوں کو کبھی زوال نہیں ہو سکتا۔ محبت کبھی ہارتی نہیں اور نہ ہی اسے ہرایا جا سکتا ہے۔ کوئی لاکھ کوشش کر لے، محبت کرنے والوں کو الگ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ہمیں نہیں مل سکے تو وہ اس جہان میں ضرور ملتے ہیں۔ یہ واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس جہان کا ساتھ مانگا کریں۔ یہ دعا کیا کریں کہ وہ انسان اس دنیا میں تو آپ کا نہ ہوا، لیکن آگے کی زندگی میں وہ آپ کا ہو، وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے۔ اور اگر آپ کی محبت آپ کی زندگی میں آپ کو نہیں ملتی تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کریں کہ وہ آپ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی جہاں پر کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔